آج کے لیکچر میں ہم بات کرنے والے ہیں another form of energy کے بارے میں and that is electrical energy۔ سب سے پہلے اس کو ڈیفائن کرتے ہیں کہ ہمارے پاس electrical energy کون سی انرجی ہوتی ہے۔ Electrical energy is the energy associated with charges is called electrical energy۔ یعنی ہمارے پاس electrical energy وہ انرجی ہے جس کا تعلق کس کے ساتھ ہو، جس کا تعلق جو ہے وہ چارجز کے ساتھ ہو، ٹھیک ہے۔ یعنی وہ انرجی جو انٹر کنیکٹڈ ہو، یا جسے ہم کہتے ہیں ایسوسیٹیڈ مین انٹر کنیکٹڈ، یا کم فرام کہاں سے، وتھ چارجز، جو ہم چارجز سے لیتے ہیں، ایسے فارم آف انرجی کو ہم الیکٹریکل انرجی کہتے ہیں۔ اور اگر ہم اس کی دوسری ڈیفینیشن کی بات کریں تو دا انرجی کازڈ، یہ وہ انرجی ہے جو پیدا ہوتی ہے کس کی وجہ سے، بائی دا موومنٹ آف الیکٹرک چارجز، کس کی وجہ سے، الیکٹرک چارجز کی موومنٹ کی وجہ سے یہ انرجی پیدا ہوتی ہے۔ تو ایسے فارم آف انرجی کو جو چارجز کی موومنٹ کی وجہ سے پیدا ہوتی ہے اس کو ہم الیکٹریکل انرجی کہتے ہیں۔ یوزولی ہم الیکٹران کو کنسیڈر کرتے ہیں۔ اب یہاں پر ایک ورڈز آیا ہے چارجز، ٹھیک ہے، یا الیکٹرک چارجز، الیکٹرک مین یعنی الیکٹرانز، ٹھیک ہے۔ چارجز کا مطلب کیا ہے؟ چارجز ہمارے پاس دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک ہمارے پاس ہوتے ہے پازیٹیو چارج، ایک ہمارے پاس ہوتی ہے نیگیٹیو چارج، ٹھیک ہے۔ چارجز ایک گاڈ گفٹڈ پراپرٹی ہے، یہ جو پازیٹیو نیگیٹیو ہے نا، یہ ہر ایک آبجیکٹ کے پاس ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ یہ ایک گاڈ گفٹڈ پراپرٹی ہے، یعنی چارجز از اے گاڈ گفٹڈ پراپرٹی آف آل دا مٹیریل، جتنی بھی میٹرز ہے، جتنی بھی ہمارے پاس اسٹف ہے، ان سب کے پاس ایک گاڈ گفٹڈ پراپرٹی ہے، اور اسی گاڈ گفٹڈ پراپرٹی کو ہم کیا کہتے ہیں؟ چارجز کہتے ہیں۔ اور یہ ٹو ٹائپس کے ہوتے ہیں، ایک پازیٹیو ہے، ایک نیگیٹیو۔ پازیٹیو اور پازیٹیو جب سیم چارجز ہو تو یہ ایک دوسرے کو ریپیل کرتے ہیں، اسی طرح اگر اپوزٹ چارجز ہو تو یہ ایک دوسرے کو کیا کرتے ہیں؟ اٹریکٹ کرتے ہیں۔ یہی چارجز جب کیا کرتے ہیں؟ جب موو کرتے ہیں، ٹھیک ہے، جب یہ چارجز موو کرتے ہیں کسی وائر میں تو یہ الیکٹریکل انرجی پروڈیوس کرتے ہیں، جسے ہم پھر کیا کہتے ہیں؟ الیکٹریسٹی کہتے ہیں۔ یعنی الیکٹریسٹی اس فلو آف چارج کو پھر کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور میرے خیال میں آج کے دور میں الیکٹریسٹی کے بغیر رہنا یہ ناممکن ہے۔ جیسے کہ اگر آپ اسٹڈی کرتے ہیں تو اس میں ہمارے پاس، جب آپ اسٹڈی کرتے ہیں تو آپ کے پاس موبائل ہونا چاہیے، اس موبائل کو چارج کرنے کے لیے الیکٹریسٹی کی ضرورت ہوتی ہے۔ آپ کے پاس لیپ ٹاپ ہو، آپ وہاں سے اسٹڈی کرتے ہیں تو لیپ ٹاپ کو چارج کرنے کے لیے الیکٹریسٹی کی ضرورت ہوتی ہے۔ جب آپ رات میں کام کرتے ہیں تو آپ بلب کو آن کرتے ہیں، اس بلب کو آن کرنے کے لیے ہمارے پاس کس چیز کی ضرورت ہوتی ہے؟ الیکٹریسٹی کی ضرورت ہوتی ہے۔ جب گرمی ہو تو ہم پنکھے کو چلاتے ہیں، اس پنکھے کو چلانے کے لیے، اس کو موو کرنے کے لیے کس چیز کی ضرورت ہوتی ہے؟ الیکٹریسٹی کی ضرورت ہوتی ہے۔ آپ کے پاس اسمارٹ واچ ہو تو اس اسمارٹ واچ میں ٹائم دیکھنے کے لیے یا اس کو استعمال کرنے کے لیے کس چیز کی ضرورت ہوتی ہے؟ الیکٹریسٹی کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو یہ سارے ہمارے پاس کیا ہے؟ مطلب ایچ اینڈ ایوری تھنگز آر کنیکٹڈ ٹو الیکٹریسٹی، ہر ایک چیز جو ہے وہ الیکٹریسٹی کے ساتھ کیا ہے؟ کنیکٹڈ ہے، ٹھیک ہے۔ یہ تو تھا اس کی امپورٹنس جو ہم روزمرہ زندگی میں ہم کیا کرتے ہیں؟ استعمال کرتے ہیں۔ اس طرح اگر آپ کپڑے دھوتے ہیں تو واشنگ مشین کے لیے الیکٹریسٹی کی ضرورت ہوتی ہے، فنکشن کے لیے آپ جا رہے ہو، کپڑے استری کرنے ہیں، ٹھیک ہے، تو اس کے لیے کس چیز کی ضرورت ہوتی ہے؟ الیکٹریسٹی کی ضرورت ہوتی ہے۔ آج کے دور میں ہم کیا کرتے ہیں؟ کھانا بھی اسی سے پکاتے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن کوکنگ کے لیے بھی ہم کیا کرتے ہیں؟ الیکٹریسٹی ہی استعمال کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ اس کی کیا ہے؟ یہ اس کی امپورٹنس ہے۔ اب بات کرتے ہیں کہ ویئر ڈز اٹ کم فرام، یہ الیکٹریسٹی ہم کہاں سے حاصل کرتے ہیں، اس کی جو مختلف سورسز ہے اس کے بارے میں بات کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو الیکٹریکل انرجی از میڈ ان پاور اسٹیشن، یہ جو الیکٹریکل انرجی ہے یہ پیدا ہوتی ہے کہاں پر؟ پاور اسٹیشن میں۔ پاور اسٹیشن ایک بڑی جگہ ہوتی ہے، ایک فیکٹری ہوتی ہے، جہاں پر ایک فارم آف انرجی کو کیا کرتے ہیں؟ کنورٹ کرتے ہیں دوسری فارم آف انرجی میں۔ جیسے کہ ہمارے پاس فوسائل فیول ہے یا فازل فیول ہے، لائک کوئلہ اینڈ گیس، ٹھیک ہے۔ اسی طرح ہمارے پاس واٹر ہے، موونگ واٹر ہے، اس کو ہائیڈرو پاور کہتے ہیں، ٹھیک ہے، بعد میں ہم ڈسکس کریں گے۔ اس سے ہم کیا کرتے ہیں؟ الیکٹریسٹی بناتے ہیں۔ اسی لیے ہمارے پاس سن لائٹ ہے، تو سن لائٹ کو استعمال کر کے سولر پاور یا سولر پینل استعمال کر کے اس کو الیکٹریسٹی میں کنورٹ کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس طرح ہمارے پاس
हवा है, विंड है, तो विंड मिल लगाते हैं और इससे जो एनर्जी बनती है इसको विंड एनर्जी कहते हैं, ठीक है। तो ये सारे हमारे पास क्या है, ये वो सोर्सेज है जहाँ से हम क्या करते हैं, एनर्जी को हासिल करते हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि हाउ इट ट्रेवल्स। ये इलेक्ट्रिसिटी जब हम किसी जगह पर बनाते हैं तो फिर वहाँ से अब घरों तक, स्कूलों तक, कॉलेजों तक, इंडस्ट्रीज़ तक, ठीक है, यूनिवर्सिटी तक, ये किस तरह आती है, किस तरह ट्रेवल करते हैं। इट ट्रेवल्स थ्रू वायर्स। ये किसके ज़रिए आते हैं, वायर्स के ज़रिए आते हैं, इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। किस फॉर्म में, इलेक्ट्रिक करंट के फॉर्म में। यानी ये जो चार्जेस है ये क्या करे, ये जब मूवमेंट शुरू करे, ठीक है, जब मूवमेंट शुरू करते हैं तो फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिसिटी, फिर उसको हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं, ठीक है। फिर वो बिजली क्या करते हैं, बनाते हैं, ठीक है। अब हम एग्जाम्पल लेते हैं कि कहाँ पर इस्तेमाल करते हैं। तो ऑलरेडी हम हर जगह पर इसको इस्तेमाल करते हैं। लाइट बल्ब ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कन्वर्ट करते हैं किस में, लाइट में। फ़ैन है, इस फ़ैन को क्या करते हैं, फ़ैन जो है ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कन्वर्ट करते हैं किस में, मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। तो होप आपको ये समझ में आया होगा कि हमारे पास जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है ये ऐसी एनर्जी है जो चार्जेस के साथ जुड़े हुए हैं, ठीक है। और चार्जेस हमारे पास कितने टाइप्स के होते हैं, वो 2 टाइप्स के होते हैं। एक हमारे पास है पॉजिटिव चार्ज, एक हमारे पास है नेगेटिव चार्ज, ठीक है। तो याद रखना है कि ये जो हमारे पास इलेक्ट्रिकल एनर्जी है इट इज़ अ फॉर्म ऑफ काइनेटिक एनर्जी। ये हमारे पास काइनेटिक एनर्जी की एक फॉर्म है, ठीक है। होप आपको ये समझ में आया होगा। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू।